الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ ایک مرتبہ سارے مل کر درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم۔ آج 18 ذی الحج امام علی علیہ السلام کی ولایت کا دن ہے، ان کی امامت کا دن ہے، اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو عید کا دن ہے، جسے عید اللہ الاکبر کہا گیا، عید آل محمد کہا گیا ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن مومنین یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے ہمیں ولایت علی علیہ السلام سے جڑنے والا، ولایت کا دم بھرنے والا، ولایت سے متمسکین میں سے قرار دیا ہے۔ آج کی جو گفتگو کا ہم عنوان یہ رکھیں گے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے ولایت کا جو تمسک ہے، انسان جو ہے وہ کیسے اہل بیت علیہ السلام کا موالی بنتا ہے اور کیسے ولایت کا ماننے والا بنتا ہے، انہوں نے کیا معیار دیا ہے، ہم اس چیز کو کیا ہے بیان کریں گے۔ معاشرے میں بعض اوقات کچھ جو ہے وہ جو نادان لوگ ہیں، ان کے ہاں ولایت کا یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ بس ہم اہل بیت کے چاہنے والے بن جائیں۔ تو یہ ایسی نظام ہے کہ جیسے کسی سیاسی پارٹی میں ہوتا ہے کہ جو بڑے کو چاہنے والے ہوتے ہیں، اس کے جو چاپلوس ہوتے ہیں، تو چاہے ان کے اندر کوئی میرٹ ہو یا میرٹ نہ ہو، کوئی کردار ہو یا کردار نہ ہو، بس وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ سارا ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم اس بندے کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ہر جگہ پہ مدح سرائی کرتے ہیں، تو اس طرح سے کیا ہے نظام چلے، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو کیا ہے جوڑتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم ابھی روایات دیکھیں گے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام نے جو معصومین علیہ السلام ہیں، انہوں نے کیا جو ہے وہ معیار دیا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ کہا ہے کہ ولایت سے انسان جو ہے وہ کیسے جڑتا ہے، ولایت سے کیسے جو ہے وہ متمسک ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ خود ولا کا اور ولایت کا کیا معنی ہے۔ تو یہ توالی موالی لفظ سے جو ولا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں آپس میں ایسے جڑیں کہ درمیان میں فاصلہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ فقہ میں ہم پڑھتے ہیں، موالات کی بحث جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ اجزاء جو ہے وہ پے در پے آپ نے انجام دینے ہیں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو موالات کیا مطلب کہ دو بندے جب آپس میں جڑتے ہیں، چاہے دین کے اعتبار سے جڑیں، دوستی کے اعتبار سے جڑیں، تو پھر ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا۔ اور اہل لغت نے مفردات راغب الف اصفہانی میں لکھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک لفظ ولایت ہے کہ جس میں واو کے اوپر کیا ہے زبر ہے، اور ایک جو لفظ ہے وہ ولایت ہے کہ جس میں واو کے اوپر کیا ہے کسر ہے۔ اگر واو کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری دے دینا، اسے جو ہے وہ امام اور پیشوا کیا ہے مان لینا، بڑا مان لینا، سرپرست کیا ہے مان لینا، سرپرست اور حاکم مان لینا، ولایت۔ اور اگر واو کے اوپر جو ہے وہ کسرہ ہو، زیر ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے نصرت اور مددگاری، یا اسی کا مسئلہ جو ہے وہ محبت کے معنی میں بھی کیا ہے اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام سے ولایت یا جو ولایت ہے، یعنی ان کو اپنا سرپرست یا حاکم مان لینا، اور اسی طریقے سے ان سے کیا رکھنا، محبت اور ولا رکھنا، اور اس طریقے سے جڑنا کہ پھر درمیان میں جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی محبت، کسی اور کی اطاعت درمیان میں نہ آئے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، ولایت جو ہے وہ کہیں گے۔ اور روایات میں جو ہے وہ ولایت کی تعبیر بھی استعمال ہوتی ہے، ولایت کی تعبیر بھی استعمال ہوتی ہے کہ جو ہم قرائن سے سمجھتے ہیں کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ محبت کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں، مدد کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ حاکم کے معنی میں کیا ہے استعمال کر رہے ہیں۔ غدیر کے موقع پہ جب وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہاں پہ یہ پہلے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے زیادہ جو ہے وہ اولا نہیں ہوں، زیادہ جو ہے وہ حق نہیں رکھتا، تو اس کے بعد جو ہے وہ صاحب نے جب اقرار کیا تو یہ پھر کلمات ہوئے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ تو یہاں پر جو ولایت کا معنی ہے وہ سرپرستی اور حاکم کے ہے، کہ سارے لوگ جو ہے وہ اگر مولا علی علیہ السلام کو اپنا حاکم اور اپنا جو ہے وہ سرپرست بنائیں گے،
تو وہ کیا ہے مولا کی ولایت کو ماننے والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اسی میں بھی محبت کے معنی کی بھی بعد میں دعا کی گئی کہ جو مولا علی سے محبت رکھے اے اللہ تو بھی کیا اس سے محبت رکھ۔ بعد میں یہ بھی کیا دعا کے جملے ہیں، یعنی دونوں نظام کیا ایک ساتھ چلیں گے کہ ان کو حاکم اور امام بھی ماننا پڑے گا، اور ساتھ ان کے دل میں کیا ہے اپنے دل میں جو ہے وہ ان سے محبت بھی رکھنی پڑے گی، اور ان سے ایک خاص تعلق بھی رکھنا پڑے گا کہ جس میں کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہ ہو۔ الکافی میں سے ہم کچھ روایات جو ہے وہ مطالعہ کریں گے کہ جو ولایت کے متعلق ہیں۔ الکافی میں ایک باب ہے، باب دعائم الاسلام، کہ اسلام جو ہے وہ کن چیزوں سے بنتا ہے اور اسلام کو کیا چیزیں سپورٹ کرتی ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ 5 چیزوں کا جو ہے وہ روایات میں کیا ذکر کیا گیا۔ یہ ایک روایت ہے کہ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یا ابا محمد ان اللہ افترض علی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 فرائض، کہ اے ابو محمد اللہ نے جو ہے وہ امت محمد پہ 5 جو ہے وہ فرض رکھے ہیں، الصلاۃ والزکوٰۃ والصیام والحج وولایتنا، کہ 5 چیزیں ہیں، پہلی نماز ہے، دوسری زکوٰۃ ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا حج ہے، اور 5ویں جو ہے وہ ہماری کیا ہے ولایت ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فرخص لہم فی اشیاء من الفرائض الاربع، یہ جو 4 چیزیں ہیں فرائض، ان میں رخصت مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ان میں آپشن مل جاتا ہے، کبھی ان کی قضا ہو جاتی ہے، کبھی یہ معاف ہو جاتے ہیں، رخصت کا اس میں تصور موجود ہے، چھٹی کا اور آسانی کا اور ترک کر دینے کا آپشن ہمیشہ کیا موجود رہتا ہے۔ لیکن ولم یرخص لأحد من المسلمین فی ترک ولایتنا، لیکن ہماری ولایت کو چھوڑ دینا، ہماری سرپرستی اور حاکمیت سے انکار کر دینا، اس کی جو ہے وہ اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کی قسم کھا کے فرمایا واللہ ما فیہا رخصہ، کہ ولایت میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی رخصت اور کسی قسم کی کوئی چھٹی کا تصور نہیں ہے۔ تو یہ ہم جانتے ہیں سارے جو بھی فقہ آل محمد کو جانتے ہیں کہ اگر نماز کو آپ لے لیں تو انسان اگر نماز کے ٹائم پہ سو گیا اور اس نے الارم وغیرہ بھی لگایا، کوئی سستی نہیں کی، لیکن آنکھ نہیں کھلی، تو اب اس نماز کی جو ادا ہے اس کا انسان مکلف نہیں رہتا، اس کے اوپر کیا ہو جاتی ہے قضا واجب ہو جاتی ہے۔ انسان جو ہے وہ مریض ہے، بیمار ہے اور کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر بیٹھ کے ہو جاتی ہے، یعنی اس میں کیا رخصت اور آسانیاں ملتی رہتی ہیں۔ روزے، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں تو واضح چیز ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ حج نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ان کے اوپر واجب نہیں ہوتا، رخصت مل جاتی ہے۔ زکوٰۃ اس طریقے سے واجب نہیں ہوتی۔ روزے کی اگر بات کریں تو بہت سارے لوگ جب سفر پہ جاتے ہیں، سفر کی وجہ سے روزے وہ نہیں رکھ پاتے، اور بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بیماری، سفر اور بہت سارے ایسے آپشن آتے ہیں کہ جس میں ان کی کیا چھٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن ولایت ایسی ہے کہ چاہے انسان بیمار ہو، مریض ہو، سفر کے اوپر ہو، انسان اپنے دل میں اس عقیدے کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا کہ وہ کہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کو اپنا حاکم اور سرپرست نہیں مانتا، اپنا واجب الاطاعت امام نہیں مانتا، یہ کسی کو بھی کیا کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت سارے اس بارے میں روایات ہیں کہ خود یہ جو ولایت ہے اسی کی ہی وجہ سے جو ہے وہ نماز، روزہ اور باقی چیزیں کیا انسان کی قبول ہوتی ہیں۔ اگر انسان ولایت کو چھوڑ دے اور اہل بیت کے در کو چھوڑ دے تو باقی جتنی بھی وہ عبادت کرتا رہے اس کا کیا کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایک روایت ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ الکافی کا ایک باب ہے جسے باب الطاعت اور باب تقوی کہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ یہ روایات کے ہیں موجود ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے جو اپنے سے جڑنے والے ہیں، جو ان کی ولایت کا دم بھرنے والے ہیں، ان کا جو ہے وہ معیار اور میرٹ کیا ہے بیان فرمایا ان روایات میں۔ ایک روایت جو ہے وہاں پہ بڑی مشہور ہے، امام باقر علیہ السلام جو ہے وہ جناب جابر کو جو ہے وہ یہ نصیحت فرما رہے تھے کہ جابر یہ کہتا ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ امام نے فرمایا، یوں کر کے سوال رکھا میرے سامنے کہ ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، کہ کیا یہ بات کافی ہو جاتی ہے کہ کوئی جو ہے وہ تشیع کو اختیار کر لے، شیعہ بن جائے، اور ان یقول بحبنا اہل البیت، اور ہم اہل بیت کی محبت کا کیا ہے دم بھرنے والا بن جائے، یقول یعنی وہ کہنے والا بن جائے، وہ کہے کہ میں آل محمد سے محبت رکھتا ہوں، تو کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ فرمایا کہ فواللہ اللہ کی قسم ما شیعتنا، ہمارا شیعہ ہوتے ہی نہیں ہے، الا من اتقى اللہ واطاعہ، مگر وہی ہوتا ہے کہ جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے جو ہے وہ جو اپنے آپ سے محبت کرنے والے اور اپنے شیعہ ان کی نشانیاں کیا بتانا شروع کیں۔ وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ يَا جابر،
الا بالتواضع والتخشع والامانت وکثرت ذکر اللہ والصوم والصلاۃ والبر بالوالدین والتعاہد للجیران من الفقراء واہل المسکنہ والغارمین والایتام وصدق الحدیث وتلاوت القرآن وکف الالسن عن الناس الا من خیر وکانوا امناء عشائرہم فی الاشیاء۔ یہاں تک جو ہے وہ صفات کا ذکر فرمائیں کہ ہمارے شیعوں کی جو پہچان ہے وہ پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ متواضع ہوتے ہیں، خشوع و خضوع اپنی عبادت میں کرنے والے ہوتے ہیں، وہ امین ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ روزے اور نماز کے پابند ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، پڑوسیوں کا، فقراء کا، یتیموں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وہ تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور لوگوں کے بارے میں کیا ہے ایسی گفتگو نہیں کرتے رہتے خام خواہ، جب بھی لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اچھی باتیں کیا ہے ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ اب جب امام نے یہ معیار دے دیا کہ ہم سے محبت کرنے والا اور ہمارا شیعہ جو ہے وہ ان صفات کا ہوگا، تو اب جابر نے یہاں پہ کیا ہے ایک عجیب سوال کیا امام کے سامنے رکھا۔ روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ قال جابر فقلت یا ابن رسول اللہ ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفات، کیا اے اللہ کے رسول کے بیٹے یہ جو آپ صفات بیان کر رہے ہیں تو ہم تو اس طرح کا کسی شیعہ کو نہیں دیکھتے کہ یہ صفات وہ ساری رکھتا ہو اور آپ کی ولایت کا قائل ہو ان صفات کا۔ فقال یا جابر لا تذهبن بک المذاہب، اے جابر تمہارے لیے ایسا نہ ہو کہ مختلف جو لوگوں کے نظریات ہیں تمہیں کسی بات کی طرف لے جائیں، لا تذهبن، ہرگز ایسا نہ ہو کہ لوگ جن عقیدوں کی طرف اور جن نظریات کی طرف جا رہے ہیں تم بھی انہی کی طرف چلے جاؤ، ایسا بالکل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ حسب الرجل ان یقول احب علیا واتولہ ثم لا یکون مع ذلک فعالا، کیا کسی بندے کے لیے یہ بات کافی ہو جاتی ہے کہ وہ کہے کہ احب علیا واتولہ، کہ میں علی سے محبت رکھتا ہوں، علی کی ولایت رکھتا ہوں، ثم لا یکون مع ذلک فعالا، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ فعال عمل کرنے والی نہ ہو، کیا یہ بات کافی ہوگی؟ فلو قال، پھر امام نے اسے سمجھایا کہ فلو قال، کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ انی احب رسول اللہ فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر من علی علیہ السلام ثم لا يتبع سیرتہ ولا يعمل بسنتہ ما نفع حبہ ایاہ شیئا، کہ اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں اور اللہ کے رسول کیا ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ کیا ہیں افضل ہیں، امیر المومنین علیہ السلام تو دوسرے نمبر پہ ہیں، کم فضیلت میں ہیں، تو جو مولا علی سے بڑھ کے ہیں فضیلت میں اللہ کے رسول، اگر ان کے لیے بھی کوئی یہ جملہ کہہ دے کہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، ثم لا یتبع سیرتہ، پھر وہ ان کی سیرت کے مطابق چلے ہی نہیں، ولا یعمل بسنتہ، ہی ان کی سنت پہ عمل ہی نہ کرے، تو ما نفعہ حبہ ایاہ شیئا، تو اس کو اللہ کے رسول کی محبت ذرا بھی فائدہ نہیں دے گی۔ تو یعنی جو مولا علی سے افضل شخصیت ہیں، جب اس کی محبت جو ہے وہ بغیر عمل کے فائدہ نہیں دے رہی، تو پھر مولا علی علیہ السلام کی محبت بغیر عمل کے کیسے فائدہ دے گی؟ پھر امام نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ وعملوا لما عند اللہ، اللہ سے ڈرو اور جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کے اوپر تم عمل کرو۔ اور پھر امام نے جو ہے وہ جو ایک چاپلوسی والا اور رشتہ داری والا جو تصور ہے اس کو جو ہے وہ توڑا، فرمایا کہ لیس بین اللہ و بین احد قرابہ، کہ اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے درمیان، یعنی اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے درمیان کوئی قرابت اور رشتہ داری نہیں ہے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا قریبی ہے، تو بغیر عمل کی جو ہے وہ اس کو تم لے جاؤ آگے اور میرٹ کو ختم کر دو، کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ احب العباد اللہ عز وجل و اکرمہم علیہم اتقاہم، کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب بندے ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور جن کو اللہ عزت دیتا ہے، اتقاہم و عملہم بطاعتہ، وہ تقوی رکھنے والے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے اوپر کیا ہے قائم رہنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا یا جابر واللہ، اللہ کی قسم ہے جابر، ما یتقرب الی اللہ تبارک و تعالی الا بطاعہ، کہ اللہ کے قریب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا مگر اطاعت کے ذریعے سے، اور ما معنا برات منا النار، اور ہماری پاس جو ہے وہ کوئی ہم سے یعنی کوئی محبت کرنے والا بن جائے تو ہمارے پاس جو ہے وہ جنت سے چھٹکارے کو کوئی برات کا پیپر مل جائے، کوئی برات اسے مل جائے جہنم سے، یہ ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک قانون دے دیا کہ من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا تو وہ ہماری ولایت کا دم بھرنے والا ہے، اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ولی ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ اور ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو،
اور جو اللہ کی معصیت کرنے والا ہے وہ ہم سے محبت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ، وہ ہمارا دشمن ہے۔ یعنی جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اہل بیت علیہ السلام نے ان کو ولایت کا دم بھرنے والا اور ولایت کا قائل کہا ہی نہیں ہے، بلکہ سیدھا سیدھا اعلان کر دیا کہ یہ بندہ تو کیا ہے، ہمارا دشمن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو ولایت کو تم پا لیتے ہو، تمسک کر لیتے ہو، اسے تم کیسے پا سکتے ہو؟ فرمایا کہ وَمَا تُنَالُ وَلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْوَرَعِ، کہ ہماری ولایت اور ہماری امامت اور سرپرستی کو تم کبھی بھی نہیں پا سکتے، تم کبھی بھی ہماری ولایت کے ماننے والے نہیں ہو سکتے، إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْوَرَعِ، مگر جب تک تم عمل نہیں کرو گے، اطاعت نہیں کرو گے، اور ورع کو کیا اختیار نہیں کرو گے۔ ورع یعنی تقوی سے بڑھ کے ایک اگلا مرحلہ ہے کہ جس میں انسان کیا ہے، مشتبہ چیزوں سے بھی اور شبہ والی چیزوں سے بھی کیا ہے، بچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ یعنی واضح حدیث ہے جابر کی، جو ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں باقاعدہ یہ اعلان کر دیا کہ ہماری ولایت کے اوپر وہی متمسک رہنے والا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت نہیں کرنے والا وہ ولی اور موالی تو دور کی بات، وہ ہمارا کیا ہے، دشمن ہے، اور وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام نے اسے اپنا دشمن جو ہے وہ یہاں پہ قرار دیا ہے، نہ کہ جو ہے وہ اپنی ولایت کا کیا قائل قرار دیا ہے۔ اور اسی بات کو جو ہے وہ چھٹے امام صادق علیہ السلام بھی بیان فرماتے رہے، آخری روایت کہ وہ تو اب یہ راوی یہ کہتا ہے کہ ہم ایک دفعہ جو ہے وہ امام کے ساتھ نکلے اور بہت سارے جو ہے وہ شیعوں کے لوگ وہاں پہ آ گئے، فسلم علیہم، پھر امام علیہ السلام نے جتنے شیعہ جمع ہوئے تھے ان کو سلام باقاعدہ کیا۔ سلام کرنے کے بعد جو ہے وہ امام نے، جو شیعہ ان سے محبت کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام سے، تو امام نے بھی کیا اپنی محبت کا ان سے اظہار کیا۔ کن الفاظ میں اظہار کیا؟ فرمایا کہ انی واللہ، اللہ کی قسم، لا احب ریاحکم و ارواحکم، کہ میں تمہاری خوشبو سے بھی محبت کرتا ہوں اور تمہاری ارواح اور تمہاری روحوں سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن یہ جو ہمارے محبت والا رشتہ ہے اس کے اوپر تم نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ فرمایا کہ فَعِینُونِ عَلَىٰ ذَلِكَ بِوَرَعٍ وَاجْتِہَادٍ، تو لہذا اس کے اوپر تم اب ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ کیسے تم نے تعاون کرنا ہے؟ ورع اور اجتہاد کے ذریعے سے، یعنی تقوی الہی کو اختیار کر کے، گناہوں سے بچا کے، واجتہاد، اور اجتہاد کر کے یعنی اللہ کی اطاعت میں کوشش کر کے۔ یعنی اجتہاد اگر جوہد کے کلمہ سے لیا جائے تو جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشقت کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا۔ تو جو بندہ محنت ہی نہیں کر رہا، کوشش ہی نہیں کر رہا اللہ کی اطاعت کی طرف جانے کے لیے، فرمایا کہ وہ ہماری اس محبت کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارا اور تمہارا محبت کا رشتہ ہے اس کے اوپر تم نے تعاون کرنا ہے۔ اور یہاں پر بھی ہے وہی الفاظ فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ وَلَایَتَنَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْوَرْعِ وَالْاجْتِہَاد، جان لو کہ جو ہماری محبت ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی مگر کیسے؟ ورع اور اجتہاد کے ذریعے سے، کہ جب تک تم تقوی، ورع، پرہیزگاری کو اور اجتہاد کو یعنی اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے جب تک تم کوشش نہیں کرتے، ہماری محبت کیا تمہیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ من اتم منکم بعبد فلیعمل بعملہ، کہ جو تم میں سے کسی کو امام قرار دیتا ہے تو پھر کیا ہے؟ فلیعمل بعملہ، اس جیسا پھر وہ عمل کرے، پھر جیسا وہ کہہ رہا ہے اس جیسا وہ عمل کرے۔ پھر فرمایا کہ انتم شیعۃ اللہ، ہے کہ تم تو اللہ کے جو ہے وہ شیعہ ہو، تم تو اللہ کے مددگار ہو، تم تو وہ پہلے لوگ ہو کہ جو جنت میں جاؤ گے۔ اس طریقے سے کیا ہے، شیعوں کو جو ہے وہ سمجھایا امام صادق علیہ السلام نے، اور واضح کیا کہ ہماری ولایت اور ہماری ولایت دونوں، ہماری محبت اور ہماری سرپرستی، یہ دونوں تم تبھی حاصل کر سکتے ہو کہ جب تک تم تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر نہیں آتے۔ تو اس جیسی جو ہے وہ الکافی میں بہت زیادہ روایات ہیں، باب الطاعت میں، باب التقوی میں، باب الایمان والکفر میں، کہ جس کے اندر جو ہے وہ ولایت کے اوپر اور ولایت کے تمسک رہنے کے معنی کے اوپر اہل بیت علیہ السلام نے ہر مقام پہ جو ہے وہ اس کا اظہار فرمایا ہے، اور اس کو باقاعدہ میرٹ کے اوپر رکھا ہے کہ، اور وہ میرٹ یہی قرار دیا ہے کہ جب تک تم تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف نہیں آتے تو تم ہماری ولایت کی طرف بھی نہیں آ سکتے۔ تو یہ ہمارے ہاں افسوسناک چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ یا ولایت کو جو ہے وہ زبانی طور پہ اظہار کرنے والا فرما دیا گیا، یا جو ہے وہ ولایت کا یہ بیان کر دیا گیا کہ جو نماز کے تشہد میں پڑھتا ہے تو وہ کیا ولایت کا ماننے والا ہے۔ حالانکہ واضح حدیث ہیں کہ نماز کے مقابلے میں کیا ہے، ولایت کو رکھا گیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مقابلے میں کیا ولایت کو رکھا، کہا کہ ان میں تو چھٹی ہو جاتی ہے، رخصت مل جاتی ہے، لیکن ولایت میں کبھی کیا رخصت اور چھٹی نہیں ملتی۔ تو جو چیز نماز کے مقابلے میں ہے اس کی اتنی ویلیو ہے، اس کو جو ہے وہ نماز کے اندر رکھ دیا کہ جس کے اندر ایک رخصت اور آسانی بھی موجود ہے۔ تو یہ کتنی زیادتی ہے کہ ولایت کے معنی کو کیا ہے سمجھا ہی نہیں گیا۔ یا تو پھر ولایت کا معنی کیا ہے، وہی نعرے مارنا، اظہار کرنا اور ایک خوشی اور جشن منانا، اس کا رکھ دیا گیا نام،
کہ جس میں عمل کا کوئی نام نہ ہو، اور یہ بھی تصور بعض کا ذہن میں ڈال دیا گیا کہ ولایت کے لیے عمل کی پھر ضرورت ہی نہیں ہوتی، یعنی اگر ہم نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو ماننا ہے اور پھر بھی ہمیں تقویٰ و پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے تو کہتے ہیں فائدہ کیا پھر؟ ٹھیک ہے، تو فائدہ تبھی ہے کہ جب آپ ولایت کو مان کے تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کریں گے، وگرنہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری جو بغیر ولایت کے ہے اس کا کیا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے ہاں جو ولایت کا ایک تصور ہے اور اہل بیت سے جو محبت کا تصور ہے، ان کو جو بڑا ماننا، حاکم ماننا، اس کو یہی جو دنیا میں جس طرح ہوتا ہے کہ وڈیروں کا انسان چاپلوس بن جاتا ہے، اس کی چاپلوسی کرنے والا بن جاتا ہے، تو وہاں پہ پھر میرٹ کے بغیر وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ نوکری بھی مل جائے، مجھے مراعات بھی مل جائے، مجھے ہر قسم کی نعمت بھی مل جائے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کو جو ہے وہ توڑا ہے، اور ان روایات میں تو یہ جملہ واضح ہے کہ من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، کہ جو اللہ کے اطاعت گزار ہے وہ ہماری ولایت رکھنے والا ہے، اور جو اللہ کا معصیت کار ہے فہو لنا عدو، اسے تو جو ہے وہ اپنا دشمن کیا ہے قرار دیا ہے۔ تو خدا بند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو جو ہے وہ جوار امیر المومنین اسلام میں امیر المومنین اسلام کی ولایت کے اندر داخل کرے، اور ہمیں ویسا قرار دے کہ جیسا اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے تقوی کو اختیار کریں، ورع اور اجتہاد کو اختیار کریں۔ اور خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔